दोस्तों, आखिर कौन है वो सिपह सलार जिसे फ़लस्तीनी आज भी याद करते हैं और उनका आने का इंतज़ार करते हैं। आखिर कौन है वो सिपह सलार जिसे आज भी आलम इस्लाम उनकी बहादुरी की गुणगान गाते हैं। और आखिर कौन है वो सिपह सलार जिसने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्जे से आज़ाद किया था। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फातेह बैतुल मुक़द्दस यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातिहीन व हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1137 ईस्वी में मौजूदा इराक़ के शहर तर्कियत में पैदा हुए। उनकी ज़ेर क़यादत अय्यूबी सल्तनत में मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हिजाज़ और दियार बाकर पर हुकूमत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहादुरी, ज़ुर्रत, हुस्न ख़ल्क़, सखावत और बर्दबारी के बास न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि आज भी ईसाई उनकी इज्जत की निगाह से देखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को यूरोप की मुत्तहिदा फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवा लिया था। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द नस्ल से थे जो 1137 ईस्वी में तर्कियत खुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक़ में शामिल है। शुरू में वे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फतह करने वाले फ़ौजी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद थे और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपह सलार शेर कुह जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचाजी थे। लिहाजा मिस्र फतह होने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया गया। लिहाजा उन्होंने 569 हिजरी में यमन भी फतह कर लिया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर काबिज हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। उनमें जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस की फतह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के बाद 1182 ईस्वी तक शाम, मोसुल, हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। उस दौरान सलेबी सरदार रेनॉल्ड के साथ 4 साला मुअहदा सुलह हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे। लेकिन ये वादा महज एक कागजी और रस्मी मात्र था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सलीबी बदस्तूर अपने इस्ताल अंगेजियों में मशरूफ़ थे और मुसलमानों के काफिले को बराबर लूट रहे थे। 1186 ईस्वी में सलीबियों के एक ऐसे ही हमले में रेनॉल्ड ने एक जसारत की के बहुत से दीगर मसीही अमरा के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की साजिश की और हमला की गरज से हिजाज़ मुक़द्दस पर हमलावर हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कदम उठाए और फौरन रेनॉल्ड का ताक़ुब करते हुए हित्तीन में उसे जालिया सुल्तान ने अपने दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिश गिराया जिससे ज़मीन पर आग भड़क उठी। चुनांचे उस आतिश के माहौल में 4 जुलाई 1187 ईस्वी को हित्तीन के मुकाम पर तारीख के खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ, जिसमें सारा यूरोप अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान जंग में उतरी थी और एक तरफ तन्हा सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी 12,000 के लश्कर के साथ टकराया था और उन्होंने उसमें सलीबियों की इतनी इबरतनाक शिकस्त दी थी जिसमें 30,000 से भी ज़्यादा सलीबियों की हलाक हुए थे और उनमें यूरोप के बड़े बड़े बादशाह भी गिरफ्तार हुए, जिसमें रेनॉल्ड भी गिरफ्तार हुआ। इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से उसका सर कलम कर दिया। लिहाजा इस जंग के बाद इस्लामी फ़ौज नसरानियों के इलाके पर छा गई। हित्तीन के फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खुरेजी जंग के बाद सलीबियों यानी मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की भीख करने लगे। लिहाजा 2 अक्टूबर 1187 को रोज़ जुमा बैतुल मुक़द्दस 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़ा में आया
اور فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظیم الشان کارنامہ تھا، لہٰذا بیت المقدس فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کی جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی فوجیوں نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر ایک کو امان دے دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کیے۔ لہٰذا بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب بیت المقدس کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیوں پر فوج روانہ ہونے لگے۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹس اپنی فوج لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس فوج کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربوسا بھی اس مہم میں ساتھ آیا۔ صلیبیوں کے اس قدر تعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی کہ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا عکا بندرگاہ کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل مدد پہنچ رہی تھی۔ ایک معرکہ میں 10,000 صلیبی قتل ہوئے، لیکن صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا کیونکہ کسی اور اسلامی حکمرانوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی لیے ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا۔ اس کے باوجود سلطان نے پوری کوشش کی مگر مسلمانوں کا مکہ نہ پہنچ سکے، لہٰذا اس سے تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جن کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 صلیبی قیدیوں کی واپسی کی شرطیں کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کا اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن رچرڈ نے بغاوت کی اور محاصرین کو قتل کر دیا۔ لہٰذا صلیبیوں نے عکا کے بعد فلسطین کے بندرگاہ اسکلان پر رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک محیثیوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تقریباً 11 سے 12 مرتبہ مقابلہ ہوا، جس میں سب سے اہم معرکہ ارسطو پر۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہادری کیا درخشاندانہ مثال پیش کی، مگر کسی بھی مسلمان حکومت، خاص طور سے عباسی خلافت کے اس سمے کے بغداد کے خلیفہ کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ واپسی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکلان شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا، لہٰذا اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا اگلا نشانہ بیت المقدس تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا بڑی جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی
تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی اور آخرکار فریقین میں معاہدہ صلح ہوئی، جس کی وجہ سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس تیسری صلیبی جنگ یعنی کروسیڈ میں مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ سیٹ دل سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فیاض اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ معاہدہ کی شرط شاید کچھ ایسی تھی: بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا، ارسوف، حائفہ، یافا، آکیا کے شہر مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے، اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا، جارین کو آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی، صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی۔ اس تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور حکمران ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ سلطان کو جہاد کا بہت شوق تھا، لہٰذا مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے سے جو برسوں سے زائرین انتظار کر رہے تھے وہ ٹوٹ پڑے۔ اس سے شاہ رچرڈ کے لیے انتظام کرنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت کے بغیر کسی بھی مسیحی کو بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کرنے کے بعد جہاد کو آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف ان زائرین کی اندر آنے کی اجازت دی بلکہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے سلطان نے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، عشائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلمانوں کے ساتھ سلوک عین اسلامک تعلیم کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلمانوں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے جس طرح مسلمانوں کے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی بڑی شاداب تھی۔ انہوں نے کبھی بھی ریشمی کپڑے یا ہیرے جواہرات استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاہرہ پر قبضہ کیا تب انہوں نے فاطمی حکمرانوں کے حالات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار زیورات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان نے ساری چیزیں اپنی قبضے میں لینے کے بجائے بیت المال میں داخل کر دیا۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ 4 مارچ 1193 بمطابق 589 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ حکومت دمشق میں مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تقریباً 20 سالوں تک حکومت کی تھی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کا دن اتنا تکلیف بھرا تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور پھر دوسرے جنگ عظیم کے بعد 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور انیہ یورپی سازش کے بلبوتے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت کی نیب رکھی گئی اور بیت المقدس کا نفس حصہ عیسائیوں کے قبضے میں یعنی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سن 1967 عیسوی کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا اور تب سے لے کر آج بھی اسرائیلیوں کے قبضے میں ہی ہیں، جہاں پر ہر روز یہودی حکومت فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی داستان ہے جسے عالم اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔
तो दोस्तों हम आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों में शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।